اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، ہم نے چوتھا دائرہ بھی دیکھ لیا، دوسرا بھی دیکھ لیا۔ اب اس سے ایک قدم آگے جو دائرہ ہے وہ ہے دائرہ نمبر 3، دائرہ مجتلبہ۔ دائرہ یہاں لگ جائے گا، اس کو ملاحظہ کیجئے۔ اس دائرے کے 9 اجزاء ہیں، 1 سے لے کے 9 تک، اور پھر 9 سے آگے ہم پھر جز نمبر 1 پر پہنچ جاتے ہیں، جیسے ہر دائرے میں ہوتا ہے۔ دائرے کا جو رکن ہے وہی رکن اس دائرے سے حاصل ہونے والی پہلی بنیادی بحر کا رکن ہے، اور یہ بات ہر دائرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ بیان کرنے میں یہ ہے کہ تھوڑی بہت تقدیم و تاخیر ہو گئی، ورنہ قاعدہ یہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی اس دائرے کا عروضی متن کیا ہے، تو عروضی متن اس دائرے کا اس میں یہاں نکل رہا ہے مفاعیل مفاعیل مفاعیل، اور اس دائرے سے نکلنے والی پہلی بحر کا وزن یہی ہے۔ اس کی ترتیب کو آپ دیکھ لیجئے، 1 2 3 کو ملا کے ایک رکن بن گیا، 4 5 6 کو ملا کے دوسرا، 7 8 9 کو ملا کے تیسرا۔ وہ اسی طرح لکھے ہوئے ہیں مفاعیل مفاعیل مفاعیل۔ یہ اس دائرے سے حاصل ہونے والی پہلی بحر ہے۔ اس کا نام ہے بحر ہزج۔ ہے پر بھی زبر ہے، زے پر بھی زبر ہے، ہزج وغیرہ نہیں پڑھنا ہے اس کو۔ اس کا نام ہے بحر ہزج، تو وہ وہی دائرے والی ہے، مفاعیل مفاعیل مفاعیل۔ اب اگر میں اس کو جز نمبر 2 سے پڑھنا شروع کروں تو میرے 3 ارکان کہاں جا کے مکمل ہوں گے؟ ایل مفاعیل مفاعیل مفا۔ اب ایل المفا یہ ٹوٹا ہوا رکن ہے۔ ہماری اسی بنیادی فہرست میں ہمارے پاس رکن موجود ہے، اس کا ہم وزن مستفعل، تو ایل المفا کی جگہ ہم وہاں مستفعل 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 لکھیں گے۔ اس بحر کا نام ہے بحر رجز بحر رجز۔ رے پر بھی زبر ہے، جیم پر بھی زبر ہے۔ ویسے آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں، رجز جنگی ترانے کو کہتے ہیں۔ اس میں طبل کسی کیفیت ہوتی ہے، وہ گیت جو اپنے جوانوں کو جوش دلانے کے لیے پڑھے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ دف بجایا جاتا تھا، تو وہ ڈم ڈم ڈما ڈم ڈم ڈما ڈم ڈم ڈما والی جو کیفیت بنتی ہے، اس بحر میں وہ کیفیت پائی جاتی ہے، اس لیے اس کا نام ہی بحر رجز رکھ دیا گیا کہ گویا اس کے ساتھ کوئی جنگی ترانہ گایا جا رہا ہے۔ اب میں اس کو شروع کرتا ہوں تیسرے جز سے۔ تو وہاں میں ٹوٹے ہوئے ارکان جو مجھے ملتے ہیں وہ ہیں لن مفائی لن مفائی لن مفائی۔ ہمارے پاس سالم جو رکن ہے ہماری اسی بنیادی فہرست میں، وہ ہے فاعلاتن۔ لن مفائی اور فاعلاتن ہم وزن ہے، تو ہمارے پاس جو ایتھورائزڈ لسٹ ہے، ہم کیوں نہ اس سے بھی رکن لے لیں، تو یہ ہماری بحر بن جائے گی فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن۔ اس کا نام ہے بحر رمل۔ رمل کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے تیز تیز چلنا۔ حجاج کرام جانتے ہیں کہ صفا اور مروہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان کچھ جگہ پر تیز چلنا ہوتا ہے، کچھ جگہ پر آہستہ چلنا ہوتا ہے، تو جس جگہ پہ تیز چلنا ہوتا ہے وہاں کہا جاتا ہے کہ جی یہاں رمل کریں گے آپ۔ یعنی یہ بحر
محسوس ہوتا ہے کہ وہ تیزی سے آگے چلتی ہے، حالانکہ الفاظ بھی اتنے ہی ہیں، ارکان بھی اتنے ہیں، زیر زبر بھی اتنے ہی ہیں، تو اس کا وقت بھی اتنا ہی لگے گا، لیکن ہر بحر اپنا ایک تاثر ضرور دیتی. تو اس حوالے سے اس کا نام بحر رمل رکھا گیا، اس سے پہلے والی کا نام بحر رجز رکھا گیا، اس سے پہلے والی کا نام بحر حجج رکھا گیا. یہ تینوں بحریں ہمارے ہاں عام طور پر دائرے سے یہ متعدد نکلتی ہیں، لیکن ہمارے ہاں عام طور پر یہ مسمن مستعمل ہیں. جیسے مفاعل 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 فعول، یہ بھی یہی بحر ہے. مفاعل 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 مفاعل، یہ بھی وہی بحر ہے. ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جی بحر حجج مسمن عالم جو ہے وہ استعمال نہیں ہو سکتی، لوگوں نے استعمال کی ہے. اسی طرح بحر رجز بھی استعمال کی ہے. تو یہ مسدس بھی استعمال کی ہے، مسمن بھی استعمال کی ہے، ضیاف کے ساتھ بھی کی ہے، ضیاف کے بغیر بھی کی ہے، بحر رمل بھی استعمال کی ہے. تو یہ تینوں بحریں جو ہیں، میرا اپنا ایک اندازہ ہے کہ اردو کی مقبول ترین بحروں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن مسدس صورت میں کم ہوتا ہے، مسمن صورت میں زیادہ ہوتا ہے. اب ان کا گروپ جو میں نے دیا ہے، بحر حجج 313. اب دیکھیں کیسا فگر آیا. بہرحال اس میں جو بائیں طرف والا 3 ہے وہ دائرے کا نمبر ہے، درمیان والا 1 جو ہے وہ جز کا نمبر ہے جہاں سے بحر شروع ہوئی، اور بحر میں کل کتنے رکن ہیں اس دائرے کے مطابق وہ 3 ہیں. تو یہ 313 گروپ بن گیا اس کا. اور اس سے اگلی جو بحر ہے، باقی دونوں چیزیں تو وہی ہیں، وہ جز نمبر 2 سے شروع ہوتی ہے، اس لیے 323 ہو گئی. اور بحر رمل جو ہے وہ جز نمبر 3 سے شروع ہوتی ہے، تو وہ 333 ہو گئی. اب ایک سوال یہاں پیدا ہو سکتا ہے کہ جی 344 343 353 363 کیوں نہیں ہے؟ کہ آپ کر کے دیکھ لیں. اگر آپ چوتھے جز سے بحر شروع کرتے ہیں تو وہ وہی بنے گی، مفاعل مفاعل مفاعل، جو پہلے جز سے آ رہی ہے. 5ویں سے اگر شروع کریں ایل مفاعل مفاعل مستفعل مستفعل مستفعل، تو یہ وہ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے. ہمیں ریپیٹیشن کو نہیں لینا. ایک بار وہ ایک دائرہ مکمل ہو گیا ہے اور اس میں ساری بحریں آ گئی ہیں. اب اس میں یہ بات کی بات ہے کہ یہ مسمن ہوگی، یہ متحدث ہوگی، یہ محذوف ہوگی، مکسور ہوگی، یا کیا ہوگی یا کیا نہیں ہوگی. وہ باتیں ساری بات کی ہیں. بنیادی طور پہ تیسرے دائرے کی وہ یہ 3 بحریں ہیں جو دائرے سے مسدس حالت میں اخذ ہوتی ہیں. شاعر کے پاس اپنے پسند بھی ہے، اپنے اختیارات بھی ہیں، اور اس کو چاہیے کہ کام کرتا رہے. کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ابھی وہ بات نہیں ہوئی چوتھے دائرے کے حوالے سے، تو میں آپ کو اپنے 2 دوستوں کا ایک ایک شعر سناتا ہوں. بحر متدارک فاعل 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 فاعل، ان صاحب نے ایک مصرے میں یہ رکن 8 دفعہ لے کے آئے ہیں. تو نے شبنم فشاں موسموں کی دعائیں تو دی تھی، مگر پیاری ماں دیکھ لے میرے چہرے پہ بے رحم سورج کی جلتی ہوئی انگلیوں کے نشان دیکھ لے. یہ شعر میرے دوست پروفیسر اختر شاد کا ہے، اور میرے ایک پرانے ساتھی ہیں راجہ صدیق ثانی. ان کا شعر ہے اسی بحر میں کہ مصلحت کے جزیرے میں لپٹے ہوئے ہم بھی کرتے رہے زندگی دیر تک،
نہ مصلحت کے لبادے میں لپٹے ہوئے ہم بھی کرتے رہے زندگی دیر تک، دل جزیرے پہ جاری رہی انگنت حوصلوں کی مگر خودکشی دیر تک۔ تو تجربہ بھائی آپ کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ شعر شعر رہے، وہ آزمائش نہ بن جائے، نہ آپ کی، نہ آپ کے قاری کی، نہ آپ کے سامع کی۔ ایک صاحب نے دعویٰ کر دیا کہ جی میں نے فاعلن 70 دفعہ استعمال کیا ایک مصرے میں، تو میں نے کہا یار یہ تو مذاق ہے، آپ سیدھی طرح کیوں نہیں کہتے کہ میں نے آزاد نظم کہہ دی ہے؟ تو وہ چیز بھی تو بالکل افراط و تفریط والی ہے، تو وہ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسرے دائرے پر ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے، تو اب ہم بات کریں گے پہلے دائرے پر۔ میں ذرا اس کو دیکھ لوں، پڑھ لوں، اس وقت تک مجھے آپ دعائیں دیجئے، اور تصویریں وغیرہ بھی لگانی ہیں ان پہ ساری ابھی، تاکہ میں اس کو جب پیش کروں یوٹیوب پر تو اس میں کوئی وہ ایسی چیز رہ نہ جائے کہ اس کی تفہیم مکمل نہ ہو یا اس کا ابلاغ مکمل نہ ہو۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابھی کچھ دیر میں پھر حاضر ہوتا ہوں، اور ابھی